السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کی اس قیمتی ملاقات میں میں آپ لوگوں کے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت بطور یاد دہانی پڑھانا اور مختصر انداز سے سمجھانا اور سمجھنا چاہتا ہوں۔ امید کہ آپ لوگ بڑے دھیان سے سنیں گے اور اگر حدیث کے معنی اور مفہوم کو پڑھ کر سمجھ کر دیکھ کر عنوان دینا ہو تو اس کا عنوان یہ دیا جا سکتا ہے: تباہی سے بچو۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت ہی شفیق اور مہربان تھے، اور اللہ تعالی کے حکم سے امت تک ہر خیر کی چیزیں پہنچا دی اور امت کو ہر شر سے آگاہ کر دیا، ساودھان کر دیا اور متنبہ کر دیا۔ اور خاص طور پر اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے حکم سے بطور خصوصیت یا خاص طور پر ان چیزوں سے آگاہ فرما دیا ہے جو چیزیں ہلاکت و بربادی، تباہی کا پیش خیمہ، جن کے اندر ہر طرح کی ہلاکت، ہر طرح کی تباہی اور بربادی ہی بربادی ہے، اور صرف ہلاکت کی چیزوں کے ارتکاب کرنے والے ہی کے لیے نہیں بلکہ زمین پر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ساری چیزوں کے لیے اس میں ہلاکت اور بربادی، بلکہ یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ بالکل تباہی اس طرح ہوگی کہ جس طرح کی تباہی کے بعد کبھی سدھار پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ کی ہلاکت والی چیزوں سے انسان توبہ کر لے اور اجتناب کرنے لگے یا روکنے لگے۔ بات لمبی نہ کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یاد رہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اجتنبوا السبع الموبقات، پرہیز کرو، بچو، دور رہو 7 ان چیزوں سے جو ہلاک و برباد، نشت و بھرشت کر دینے والی ہیں۔ ذرا الفاظ پر غور کیجیے گا۔ حکیم الامت
ہم سب کے لیے خیر خواہ، سارے انسانوں اور جناتوں بلکہ ساری مخلوقات کے خیر خواہ فرماتے ہیں 7 وہ چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں، برباد کر دینے والی ہیں، تباہ کر دینے والی ہیں، اس سے بچو۔ یعنی اس حدیث کے اندر جن 7 چیزوں کو ہلاکت، بربادی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کا سبب بتلایا ہے، جن کے اندر یہ 7 چیزیں یا ان 7 میں سے کوئی ایک چیز پائی گئی، وہ دنیا میں بھی خلاص کامیابی سے بہت دور ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اور آخرت میں عذاب دوزخ اور جہنم میں داخل ہوگا۔ کتنی خطرناک چیز ہیں وہ 7 چیزیں، اللہ کے رسول نے خود کہہ دیا ہلاک کر دینے والی۔ اور آپ لوگ میرے ساتھیوں، دوستوں، ہلاکت و بربادی تو جانتے ہی ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی فرد، چاہے مرد ہو یا عورت، کیا ہلاک ہونا پسند کریں گے دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی؟ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ ہلاک کر دینے والی 7 چیزوں سے بچو۔ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ نے سنا کہ اللہ کے رسول کے 7 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر چیز بربادی کا سامان ہے، تباہی کا ذریعہ ہے، پوچھ بیٹھے قالوا یا رسول اللہ ما ہن وما ہن، صحابہ نے سوال کیا، پوچھا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جو ہلاک و برباد کر دینے والی ہیں؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، وہ 7 چیزیں جو ہلاک و برباد کر دینے والی ہیں، جب تک کہ ان سے توبہ نہ کیا جائے، جب تک کہ ان سے بچا نہ جائے، جب تک کہ ان سے پرہیز نہ کیا جائے، چاہے 7 ہوں یا 7 میں سے کوئی ایک ہو، پہلی چیز جو سب سے ڈینجر اور سب سے خطرناک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالی کے علاوہ اللہ کی مخلوق کے لیے ان عبادتوں کو ادا کرنا جن عبادتوں کا مستحق اور حقدار صرف اللہ ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی پوجا کرنا، غیر اللہ کے اندر خدائی اختیار ماننا، اور عبادت میں ریاکاری، نام و نمود اور شہرت، شرک۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سب سے پہلی جس چیز کا ذکر کیا وہ کون سی چیز ہے؟ شرک، چاہے وہ شرک اکبر ہو اور چاہے وہ شرک اصغر۔ شرک اپنے تمام معنی اور مفہوم اور اقسام اور انواع کے اعتبار سے ہلاک کر دینے والی چیز ہے، اور شرک جیسی خرابی جس کے ہوتے ہوئے نجات نہیں، جس کے ہوتے ہوئے جنت نہیں، جو جہنم کا راستہ بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنے کا سامان ہے، یہ ہر زمانے میں رہا ہے، اور آج بھی ہمارے اور آپ کے ملکوں میں آس پاس میں پاس پڑوس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھو، شرک کو جانو ہلاکت کے اسباب میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ سحر،
جادو جس کے اندر شرک کا صرف شائبہ اور بدبو نہیں پائی جاتی، بلکہ جس کے اندر شرک ہوتا ہے۔ جادو چاہے وہ طلاسم کے ذریعہ ہو، چاہے کوئی دعا پڑھ کے کی جائے، کوئی بھی چیز، جادو یہ فتنہ و فساد کا سامان ہے۔ شرک میں بھی ظلم، جادو میں بھی ظلم۔ شرک کرنے والا بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، اور حسب طاقت شرک کو دیکھ کر خاموش رہنے والا بھی، اور جادو۔ اور دیکھ لیجئے آج دنیا کے اندر، خاص طور پر ہمارے ہند پاک کے اندر، مختلف انواع اور اقسام کی چیزیں جادو میں سے پائی جاتی ہیں۔ تو یہ جادو جس کا سیکھنا حرام، جس کا سکھانا حرام، جس کا استعمال کرنا حرام، جس سے کسی کو فائدہ پہنچانا حرام، جس سے کسی کو نقصان پہنچانا حرام، یہ سماج کے اندر تباہی اور بربادی پھیلانے کا دونوں بہت بڑا ذریعہ ہے، شرک اور جادو۔ تیسری چیز، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، پاک و صاف بے قصور مسلمان کا قتل، جس کی جان اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ دیکھ لیجئے، ایک مسلمان کا قتل کرنا کب جائز ہے؟ یا تو قصاص میں، اور یا تو جب وہ مرتد ہو جائے قصاص میں اور مرتد ہو جائے، یا حدود میں، یا حدود ہی میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، یا مرتد ہو جائے، یا حدود جیسے شادی شدہ ہے، زنا کر لیا ہے، یا قصاص۔ ورنہ مسلمان کی جان اور اس کا مال سارے مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ قتل و غارت گری کسی بھی ہمارے اور آپ کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، کسی بھی معاملے میں اسے صلح اور مصالحت میں بدلنا چاہیے، لیکن قتل نہ حق، یہ ہلاک و برباد کر دینے والا ایک جرم اور ایک گناہ، ناحق قتل کر دینا، چاہے وہ بچے کے رو پھونکنے کے بعد ہو، یا کسی بوڑھے کا ہو، یا کسی نوجوان کا ہو، یا کسی مسلمان عورت کا ہو۔ تو یاد رکھیں، شرک، جادو، ناحق قتل، اور کسی مسلمان کا قتل کب جائز ہے؟ جب اسلامی حکومت ہو اور قصاص میں بادشاہ وہ اسے قتل کرے، یا اس کے اوپر کوئی شرعی حد لاگو ہو، یا وہ مرتد ہو گیا، دائرے اسلام سے نکل کر کفر کے دائرے میں چلا گیا۔ ورنہ کسی بھی حال میں ایک مسلمان کی جان کا قتل کرنا، ایک مسلمان کا قتل کرنا، یہ حرام ہے۔ یاد رکھیے گا، شرک، جادو، ناحق قتل۔ چوتھی چیز جو ہلاک و برباد کر دینے والی چیز ہے، وہ اکل الربا، سود کھانا، سودی کاروبار کرنا، سود و بیاج کے بازار کو گرم کرنا، تھائیلینڈی کھیلنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ ہلاک و برباد کر دینے والی چیز ہے، سود۔ اور آج ہمارے مسلم سماج کے اندر غیر مسلموں سے آ کر یہ جرم کس طرح گھس گیا ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ سود، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، وغیرہ وغیرہ، یہ ہلاک و برباد کرنے والی چیز میں کیوں نہ ہو۔ سود کا معاملہ کرنا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ قرآن کریم میں سود کے ذریعے دوسرے کا مال ناجائز، حرام اور باطل طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ سود اللہ کی زمین پر ظلم ہے، اللہ کے بندوں پر ظلم ہے، غریبوں پر ظلم ہے، اور اتنا خطرناک اور بڑا گناہ ہے کہ 1 روپیہ سود 33 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ 1 روپیہ سود ماں سے زنا کرنے، ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور جس سماج کے اندر
یہ چاروں خرابیاں جو اب تک میں نے ذکر کیا، قتل، جادو، ناحق شرک، جادو، ناحق قتل، سودخوریاں، جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر پائی جائیں گی، وہ سماج تباہ ہو جائے گا کہ نہیں، برباد ہو جائے گا کہ نہیں؟ اور دنیا میں جو تباہی والا کام کرے گا یا تباہی مچائے گا، وہ جا کر کے جہنم میں، جہنم کی آگ کا لقمہ بنے گا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو سود، اللہ کے رسول نے فرمایا سود یہ ہلاک و برباد کر دینے والی چیز ہے۔ پانچویں وہ چیز جو ہلاک و برباد کر دینے والی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ یتیم کا مال کھانا، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے یتیم کی جائیداد کو ضائع اور برباد کرنا۔ یتیم شریعت میں اسے کہا جاتا ہے وہ لڑکا اور لڑکی جس کا باپ اس کے بچے کی یا بچی کی بلوغت سے پہلے مر جائے، اور وہ بچہ یا بچی اس وقت تک شرعی یتیم رہتے ہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو۔ یتیم کے مال کو ضائع اور برباد کرنا، یتیم کے مال کو کھانا، جو اپنے باپ کی محبت سے محروم ہو گیا ہے، جس کو کوئی کما کر لا کے دینے والا نہیں ہے، جس کا کوئی ظاہری دنیا کے اندر مضبوط سہارا نہیں ہے، چاہے وہ یتیم غریب ہو اور چاہے وہ یتیم مالدار ہو۔ یتیم کے مال کو کھانا اس لیے ذکر کیا گیا، یعنی یتیم کے مال کو ضائع کرنا، برباد کرنا، چونکہ اکثر کھا پی کے ضائع برباد کیا جاتا ہے، یہ ہلاک و برباد کر دینے والا جرم ہے۔ جبکہ یتیم کے بارے میں اللہ کے رسول قرآن میں کہا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ وَلَا تَقْهَرْ، جھڑکو نہیں، مارو نہیں، ظلم زیادتی نہ کرو یتیم پر۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا وکافل یتیم کہاتین، میں اور کفیل یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا، پرورش کرنے والا روز قیامت ایسے ہی برابر سرابر ہے۔ یتیم کا مال کھانا، ہلاک و برباد، یتیم کے مال کو ضائع برباد کر دینا، یہ ہلاک و برباد کر دینے والے سامان میں سے، اعمال میں سے عمل ہے۔ چھٹا وہ عمل جو ہلاکت کا پیش خیمہ اور ہلاکت کا مضبوط ذریعہ ہے، میدان کارزار سے عین مٹبھیڑ کے وقت پیٹ پھیر کر کے بھاگ آنا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ساتویں وہ چیز جسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلاکت کا سامان بتلایا ہے، وہ کیا ہے؟ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن مومنہ جو بدکاری، فحشکاری، زناکاری وغیرہ سے بالکل لاپرواہ ہیں، ان پر زناکاری کی تہمت لگانا، بنا کسی چشمدید گواہ کے، معمولی سے شبہے میں زنا کی تہمت لگانا، جو پاک دامن ہیں، جو ایمان والیاں ہیں، جن کو اس طرح کی خباثت اور فحش کاری، عصمت دری، عزت بیچنے سے کوئی ان کو واسطہ ہی نہیں، بالکل جانتی بوجھتی بھی نہیں ہے، بھولی بھالی ہے، ان پر بدکاری کی تہمت لگانا، یہ 7 چیزیں جسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کا سامان بتلایا۔ اب آپ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ نے سنا کہ 7 چیزیں جس کے اندر ہوں گی، یا ان 7 میں سے کوئی ایک کا جو مجرم ہوگا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا دنیا میں بھی، اور اگر اسی پر باقی رہا، توبہ کی توفیق نہ ملی تو جہنم میں وہ ضرور داخل کیا جائے گا۔ کیا کیا؟ شرک، جادو، ناحق قتل، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ لینا، میدان کارزار سے مٹبھیڑ کے وقت پیٹ پھیر کر کے بھاگ آنا، بھولی بھالی، پاک و صاف ستھری، ایمان اور اسلام والی
عورت یا لڑکی پر زنا اور بدکاری کی تہمت لگانا۔ اللہ کے رسول نے اسے ہلاک و برباد کر دینے والا قرار دیا۔ کیوں؟ آپ دیکھ لیجئے، جس سماج اور سوسائٹی کے اندر، جس ملک کے اندر یہ ساتوں چیزیں یا ان ساتوں میں سے کوئی ایک چیز پائی گئی، وہ ملک، وہ خطہ، وہ گاؤں، وہ گھر برباد ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہر طرح کے فساد، ہر طرح کا ظلم ان ساتوں چیزوں کے اندر ہے۔ اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ ظلم ہے، استبداد ہے، زیادتی ہے اور ناحق فتنہ و فساد مچانا ہے، جس میں چین نہیں، جس میں سکون نہیں، جس میں اطمینان نہیں، جس میں خود اعتمادی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی اس کے اندر اچھائی نہیں۔ شرک کے اندر کوئی اچھائی ہو سکتی ہے؟ جادو کے اندر کوئی خیر چیز ہو سکتی ہے؟ ناحق کسی کے قتل میں کوئی ذرہ برابر فائدہ ہو سکتا ہے؟ سود خوری میں ذرہ برابر دینی اور دنیاوی فائدہ بتلائیے۔ عقل و خرد سے مال کا، یتیم کا مال کھا لینا، مڈبھیڑ کے سمے میدان کارزار سے بھاگ آنا، پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا، زناکاری کی، کوئی صحیح کہیں بھی ذرہ برابر اس کے اندر فائدہ ہے؟ چنانچہ اے میرے نوجوان بھائیوں، میرے سامنے ماشاءاللہ تبارک اللہ نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، ماں اور بہنوں، بزرگان قوم، اللہ کے واسطے ان ساتوں چیزوں سے خود بچو، خاص طور پر۔ اور بڑے بڑے دوسرے گناہ بھی ہیں، ان 7 بڑے بڑے گناہوں کے علاوہ دوسرے بھی بڑے بڑے گناہ، خصوصیت کے ساتھ بچو۔ اپنے گھر کی تربیت کرو کہ یہ ساتوں خصوصیت سے، ان ساتوں چیزوں اور دیگر بڑے گناہوں سے بچ سکیں۔ اپنے سماج کو پاک و صاف کرو، ورنہ میں نہیں کہتا کہ ہلاک و برباد کر دینے والی چیزیں۔ ہم سب کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بڑا گناہ تباہی ہے، ہر بڑا گناہ ہلاکت و بربادی کا سامان ہے۔ اللہ کے رسول نے خصوصیت کے ساتھ ان 7 بڑے بڑے گناہوں کو ذکر کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور دیگر بڑے گناہ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، کیونکہ اس زمانے میں اکثر یہ چیزیں پائی جاتی تھی، اور آج کے زمانے میں بھی اکثر یہ چیزیں ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی۔ شرک بھی ہے، جادو بھی ہے، ناحق قتل بھی ہے، سود خوریاں بھی ہیں، یتیموں کا مال ضائع کرنا بھی ہے۔ اگر مڈبھیڑ میدان کارزار ہوتا تو بھی ہوتا۔ مومنہ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا بھی ہے۔ جس وقت اللہ کے رسول نے حدیث فرمائی تھی، اس وقت شراح حدیث نے کہا کہ اس وقت خاص طور پر یہ سارے جرائم پائے جاتے تھے زمانے شرک میں، زمانے کفر میں، مشرکوں اور کفار کے یہاں۔ آج بھی ہمارے سماج میں یہ چیزیں بکثرت پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی؟ لہذا میرے نوجوانوں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہر ہلاکت اور بربادی تک پہنچانے والے اعمال سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے پاک و صاف اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب سے راضی اور خوش ہو جائے۔ آمین۔